محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. اب میں ملتمس ہوں اپنے استاد گرامی قدر حافظ عبدالغفار صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں. حافظ عبدالغفار صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں یہ نہیں چاہتا کہ فضیلت الشیخ خطیب ملت حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی بڑا دور دا سفر کر کے تشریف لے آئے نے. میں اپنی طرفوں انتظامیہ مسجد اور اہل ڈسکا کی طرف انہوں کا شکریہ ادا کرنا اور انہوں نے زحمت دیاں گے سانو زیادہ و زیادہ اللہ دا قرآن سنان. مختصر جی بات یہ وے کہ 48 سال تو جامعہ تعلیم القرآن اہل حدیث جدی بنیاد ساڑھے ڈسکے دی معروف عالمی شخصیت حضرت مولانا محمد حیات محمدی رحمت اللہ علیہ، حاجی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور قاری مطیع الرحمن رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے خلوص دے نال اس جامعہ دی بنیاد رکھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہون تک سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاراں بچیاں اور بچیاں نے قرآن و حدیث دی تعلیم اس جامعہ تعلیم القرآن متصل جامعہ مسجد عزیزیہ اہل حدیث دے وچوں حاصل کیتی ہے. اور بہترین قاری حماد الحسن صاحب، حافظ جان محمد صاحب ماشاءاللہ جو ساڑھے تھے مدرس نے جامعہ دے بہترین نظام چلا رہے نے. میں جو ساڑھے سٹیج سیکٹری ریاض گلفان صاحب نے عرض کیتی ہے یہ عرض کراں کہ اپنے بچیاں نوں قرآن دی تعلیم دلان واسطے بغیر کسی فیس تو، بغیر کسی لالچ تو، بغیر کسی تمے تو اسے داخل کراؤ اور انہاں دی دنیا بھی بہتر ہوئے گی، آخرت بھی بہتر ہوئے گی. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور وہ دوست احباب جنہ اس جامعہ دیاں بنیاداں دے اندر اپنا حصہ پایا، بڑے بڑے نامور شخصیت شہر دے اندر جو اللہ نو پیارے ہو چکے نے، اللہ انہوں نے قبرہ منور فرمائے. بلا تخیر خطیب ملت حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اپنا خطاب شروع فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. صدر علی وقار برادر گرامی قدر حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائی کہ ابھی حضرت سید ضیاء الرحمن گیلانی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 25 سال کے بعد میں دوبارہ جامعہ عزیزیہ ڈسکا میں حاضر ہوا ہوں. میرا خیال کئی بچے اس میری تقریر کے بعد پیدا ہوئے اور جوان ہو گئے. 25 سال کا بڑا عرصہ ہوتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ولی کامل بقیت السلف حضرت مولانا محمد حیات محمدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بخشش فرمائے، اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کے رفقائے کرام حاجی عبدالعزیز صاحب، قاری مطیع الرحمن صاحب، دیگر جو فوت شدگان ہمارے بزرگ تھے، ان کے ساتھی تھے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ابھی اس مسجد سے منسلک جو ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، اس کی کارگزاری دیکھ کر، جان کر، سن کر یقیناً بڑی دلی مسرت اور خوشی ہو رہی تھی. دل سے یہ دعا نکل رہی تھی، اللہم زد فزد، اللہ اس سلسلے کو مزید خیر و برکت سے سرفراز قیامت تک اس سلسلے کو اللہ جاری و ساری رکھے، تاکہ مؤسسین، محسنین، معاونین ان سب کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنائے رکھے. پورے علاقے کے لیے اللہ اس ادارے کو کتاب و سنت کی تعلیم کا اور تبلیغ اور تربیت اور دعوت کا اور اصلاح کا اللہ روشنی کا مینار بنائے رکھے. اور آپ حضرات اس مسجد سے منسلک ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے. برادر عزیز، برادر محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب، اللہ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ اللہ کے سروں پہ سلامت رکھے. جتنے علماء کرام اس وقت میرے دائیں بائیں ساتھی تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جہود طیبہ اور مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور ان سب کی اللہ علم و عمل میں مزید برکت نازل فرمائے. یقیناً آج کی اس تقریب کا، آج کے اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد اور ہدف ہے وہ آپ سب نے جان لیا، سمجھ لیا
کہ ہمارے چند عزیز بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کی اسناد آج حاصل کی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو یہ فضیلت اور یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کے ننھے منھے معصوم سے پیارے اور خوبصورت دلوں کے اندر اللہ نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کو محفوظ فرما دیا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچوں کو، جن کے دل کے ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اختیار فرمایا، ان کا چناؤ فرمایا، اور اللہ نے ان کو پسند کر کے انہیں حافظ قرآن ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ یقیناً اسی کی مناسبت سے آج کی یہ تقریب ہے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اسی عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے چند قرآن پاک کی آیات پڑھوں اور چند احادیث نبوی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور پھر ان کے معانی مطالب آپ کے سامنے رکھوں، اس جذبے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ خود قرآن مجید میں اس کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور اتنے فضائل بیان کیے کہ اس وقت میں حیران ہوں کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، میں کون سی فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں اور کس فضیلت کو میں چھوڑوں۔ لیکن بلا شبہ چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرنا یہ میرے لیے بھی باعث شرف ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو سن کر ایمان میں تازگی کا احساس ہوگا۔ سب سے پہلی فضیلت اللہ نے قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر اس کا مقدمہ پڑھیں، اس کا دیباچہ پڑھیں، اس کا پیش لفظ پڑھیں، اس کا مصنف، اس کا مؤلف ضرور یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میری اس کتاب میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، مگر ساتھ یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے، آپ کا فرض ہے کہ درگزر کریں، یہ مجھے اس سے آپ اطلاع دیں۔ لیکن ساری کائنات کی ان کتابوں کے مقابلے میں اللہ اپنی کتاب کے مقدمے اور دیباچے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور کائنات کے لوگوں، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں یہ میری کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ریب، کوئی عیب نہیں، اور اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو پھر میرا چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر دم خم ہے میرے قرآن کی غلطی نکالنے کا، اللہ کو چھوڑ دو، باقی جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اور ان سے کہو میرے قرآن کی مثل لا کے دکھا دیں. اور پورے قرآن کی پھر فرمایا 10 آیات کی، پھر ایک موقع پہ فرمایا بسورت، ایک سورت کی مثال لا کے دکھا دیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر کائنات کے انسان اور جنات مل جائیں، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، فرمایا اس قرآن کی مثل لانے کے لیے، فرمایا ایک دوسرے کے مددگار ہو کر بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے. تو یہ پہلی اس کی فضیلت. دوسری فضیلت اللہ بیان کرتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے اس کتاب اللہ میں مکمل نظام زندگی پیش فرما دیا. کوئی خامی، کوئی تشنگی، کسی نوعیت کا نقص اور کسی نوعیت کی پیاس باقی نہیں رہنے دی. ہم نے پورا نظام حیات، پورا آئین زندگی اس قرآن میں نازل فرما دیا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب اللہ میں کوئی شے ایسی چھوڑی نہیں کہ جس کی انسانوں کو ضرورت ہو اور ہم نے بیان نہ کی ہو. انسانوں کی ضرورت کی ہر تعلیم، ہر ہدایت، ہر رہنمائی ہم نے اس قرآن میں نازل فرما دی. ایک اور فضیلت اللہ قرآن میں خود بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ فرماتے ہیں تم تو انسان ہو، تمہارا قد زیادہ سے زیادہ 6 فٹ، تمہارا وزن زیادہ سے زیادہ 3-4 من، بہت کوئی پہلوان ہے، بڑا وزنی ہے، اور سخت کتنے تم ایک دیوار سے ٹکر نہیں مار سکتے. لیکن فرمایا میرا قرآن تو اتنا مؤثر ہے، اتنا پرتاثیر ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرما دیتے تو یہ قرآن ان کے اندر بھی اتنا شعور پیدا کر دیتا، یہ قرآن ان کے اندر اتنی عقل، اتنی دانش، اتنی فراست، اتنی بصیرت اور اتنا علم بھر دیتا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت ایسی پیدا ہو جاتی کہ وہ عاجزی سے جھک کر پیوندے خاک ہو جاتے. یہ قرآن کی فضیلت، قرآن کی تاثیر اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا. اور 5ویں اس کی فضیلت اللہ پاک نے قرآن میں کیا بیان فرمائی، ذرا سنیے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، پہاڑوں کو مخاطب نہیں اللہ کر رہا، انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللہ فرماتے ہو انسانوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت بھی آئی اور ایسی نصیحت آئی تمہارے سینے کی ساری بیماریوں کی شفا بن کر آئی. ہدایت رہنما پیغام رحمت بن کر آئی. توجہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کی فضیلتیں خود اللہ کی زبان سے سنیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اللہ نے اب نام لے کر قرآن کا نام لے کر اب بیان شروع فرمایا. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. اب تھک تو نہیں گئے؟ سست نظر آ رہے ہیں آپ. ایسے ہی ہے نا جی؟ یا تھک گئے یا سست ہو گئے؟ میں تو ابھی اپنی تمہید کا تانا بانا بھر رہا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں کتنی آپ کے اندر ہمت اور اسٹیمنا ہے. انشاءاللہ 2-3 گھنٹے تو آج بیان کریں گے ہم. کہہ دیں انشاءاللہ. ڈردے ڈردے بخل آمین بھی نہیں کہندے پہلے انشاءاللہ بھی نہیں کہندے پیسے بھی خیرے واقعی 3 گھنٹے نے بیان کرنا ہے. میں 25 منٹ اور انشاءاللہ بیان کروں گا. حوصلہ رکھیں آپ. 25 منٹ بیٹھ سکتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ. اب 5 منٹ تو راضی ہو گئے نا بزرگ سارے سے. سنیے اللہ کا قرآن. فضائل قرآن بزبان رحمان. قرآن کے فضائل میرا رحمان خود بیان کر رہا ہے. کیا بیان کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ہم نے قرآن شفا اور رحمت بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ شفا اور رحمت. لوگ ایویں سے لڑتے ہیں مولویوں نے دم نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ دے بندیو قرآن غیر اللہ نہیں ہے. قرآن غیر اللہ نہیں ہے. من دون اللہ خلق اللہ نہیں ہے. قرآن پھر ہے کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اسی مسئلے پہ مارے کھائی تھی. اسی عقیدے کو منوانے کی حکمرانوں سے ٹکرائے تھے. درے کھاتے تھے اور زبان سے فرماتے تھے اعطونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول ہی اتاقول بھی. تمہارے درے مجھے منوا نہیں سکتے. مجھے منوانا ہے تو یا پھر میرے سامنے اللہ کا قرآن لے کر آؤ یا مدینے والے کا فرمان لے کر آؤ. یہی منوایا تھا حکمرانوں سے. کیا فرمایا؟ قرآن من دون اللہ غیر اللہ ما سوى اللہ خلق اللہ. پھر ہے کیا قرآن؟ قرآن صفات من صفات اللہ. قرآن کلام اللہ. قرآن اللہ کی کلام ہے. قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کا نام ہے. قرآن اللہ سے جدا نہیں ہے. قرآن رب سے جدا مل کے بولے اللہ سے جدا نہیں ہے. اگر یہ بات سمجھ آئے تو بہت سارے مسائل خود بخود ہی سمجھ آ جاتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ہم نے اس کو شفا بنا کر بھیجا، ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، مگر کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے جن کے سینوں میں ایمان کا نور ہے، اور قرآن کا تعلق ان سینوں کے ساتھ ہے جن سینوں میں ایمان کی شمع جل رہی ہوتی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومنوں کی نشانی اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اور ان میں اہم نشانی یہ بھی بیان فرمائی جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جب انہیں قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے تو ان کے اوپر نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا. قرآن ان کی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، ان کے سینوں میں ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے. وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فضائل قرآن آج میں نے اپنی تقریر آپ کو نہیں سنانی، میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی ایک تقریر جس کا عنوان ہے فضائل قرآن وہ بس سنانی ہے. آپ نے بڑے خطیبوں کی تقریریں سنی ہیں، بہت بڑے بڑے مبلغین کی آپ نے تقریریں سنی ہیں، اور آج میں آپ کو جس خطیب کی تقریر سنانے والا ہوں فضائل قرآن کے حوالے سے، اس خطیب کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، مل کے بولے رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. فضائل قرآن پر تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کوئی لمبی چوڑی نہیں ہماری طرح. ہماری تقریریں 2-2, 3, 4 گھنٹے کی پیغام سے خالی، دلائل سے خالی، اور وہاں چند جملوں پر مشتمل ان کی تقریر ہے. اور ایسی تقریر ہے کہ جس کی تشریح میں M.Phil اور PhD کا پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے. ایسی تقریر 2 جملوں پہ مشتمل، صرف 2 جملے. پہلا جملہ حضرت ابو ہریرہ کی تقریر کا رضی اللہ تعالی عنہ. ارشاد فرماتے ہیں ان البیت لیتسع علی اہلہ وتحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین وَيَقْصُرُ الْخَيْرُ فِي. یہ ہے پہلا جملہ. اگر آپ عربی پڑھے ہوتے تو آپ اشش کر اڑتے کہ اس جملے میں انہوں نے کیا فرمایا. اِنَّ الْبَيْتَ لَيَتَّسِعُ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَيَقْصُرُ فِيهِ الْخَيْرُ مَا دَامَ يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنِ. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ اس گھر کو گھر والوں کے لیے وسطوں والا بنا دیتا ہے، عظمتوں والا بنا دیتا ہے. اس گھر میں اللہ وسعتیں پیدا کر دیتا ہے.
اللہ اس گھر میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اگلا جملہ تحضرہ الملائکہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آگے بھی سناؤں؟ جی چاہ رہا سننے کو؟ کیسی مزیدار تقریر ہے، کیسی ایمان افروز تقریر ہے، کیسی بصیرت آمیز تقریر ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اللہ اس گھر کو گھر والوں کے لیے وسعتوں کا حامل بنا دیتا ہے، اور اس گھر میں اللہ کے فرشتے خیر و برکت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، نحوستیں لے کر، نجاستیں لے کر، ناپاکیاں لے کر۔ وَيَحْصُرُ الْخَيْرُ فِيهِ، اور اللہ اس میں خیر اور بلائی میں اور اضافے کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، میں قربان جو ابو ہریرہ کی اس تقریر پر، کیا تقریر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، چونکہ یہ قرآن کی تاثیر ہے، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ جب نماز فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی خوشبو، اور جامعہ عزیزیہ میں جب نماز فجر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کی خوشبو بڑی تیزی کے ساتھ پورے ڈسکے میں پھیل جاتی ہے، پھر ڈسکے کی فضاؤں سے بلند ہو کر آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی خوشبو وہاں سے فرشتوں کو کھینچ کر لا کر صفوں میں کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بَيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے معنی مطالب بیان کیے جاتے ہیں، اس کو سننے کے لیے اللہ کے بندے آتے ہیں تو ان بندوں کے ارد گرد اللہ کے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سکون ان کے دلوں پہ نازل ہوتا ہے۔ آئے تھے ہجوم افکار لے کر، جاتے ہیں تو انشراح صدر لے کر، اطمینان دل لے کر، آئے تھے تو رنجو علم میں ڈوبے ہوئے تھے، جاتے ہیں تو اللہ دل خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ آئے تھے گناہ لے کر، جاتے ہیں تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر، اور ایک ایک کا نام اللہ عرش عظیم پہ لے کر فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتا ہے۔ اور میرا فلاں بندہ بھی دیکھو بیٹھا ہوا ہے، وہ فلاں کا بیٹا، وہ میرا فلاں بندہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مولانا عباس صاحب بیٹھے ہوئے، فلاں عالم دین بیٹھے ہوئے، اللہ نام لے لے کر ذکر فرماتے ہیں، نام لے لے کے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ذرا مبالغے پہ میں نے قسم نہیں اٹھائی، اس وقت عرش عظیم کے اوپر اللہ میرا بھی نام لے رہا ہے، آپ کا بھی نام لے رہا ہے۔ میں نے قسم اس لیے اٹھائی کہ یہ بات میرے آقا مولا نے ارشاد فرمائی، ساری دنیا کی بات میں کوئی زیر و زبر کا فرق ہو سکتا ہے
میرے آقا کی زبان نبوت سے نکلی بات میں کبھی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور وہی سے بولنے والا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ فرشتے جائیں گے واپس, اللہ ان سے پوچھے کہاں گئے تھے؟ اللہ کو معلوم ہے یا نہیں؟ یہ تو اللہ جب باتیں کرتا نا اپنی مخلوق سے, اپنے بندوں سے, فرشتوں سے, تو اس میں اللہ سب کچھ جان رہا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ. موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ میرے ہاتھ میں, اللہ کو معلوم تھا اس ہاتھ میں لاٹھی ہے. میرے ایک بزرگ تھے فرمایا کرتے تھے اللہ نے یہ سوال و جواب اس لیے کیے کہ اللہ اپنے بندے موسیٰ سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا. اللہ اپنی محبت کے اظہار کر رہا تھا. میرے موسیٰ یہ کیا تیرے ہاتھ میں, اس سے کیا کرتے ہو؟ اللہ فرشتوں سے پوچھتا کہاں گئے تھے؟ ڈسکا میں کہاں؟ جامع عزیزیہ میں. کیا لینے گئے تھے؟ یہ سارے سوالوں کا جواب میرا اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ میرے فرشتے میرے سامنے ان علماء کا نام لیں, ان بزرگوں کا نام لیں, ان بچوں کا نام لیں, میری ماں بہنوں کا نام لیں. اللہ تیرے بندے, تیری بندیاں وہاں مسجد میں حاضر تھیں, تیرے گھر میں تھیں, آنکھیں پرنم تھی, دل شوق سے بھرے ہوئے تھے, تیرا قرآن سن رہے تھے, تیرا ذکر ہو رہا تھا, اور ہم بھی وہاں تیرا ذکر, تیرا قرآن سن کر آئے. اللہ فرمائیں گے اب کیا تم مانگتے ہو؟ مانگو, تم جو مانگو گے میں عطا کر دوں. فرشتوں نے کیا مانگا؟ نہ سونا, نہ چاندی, نہ ہیرے, نہ جوہرات, نہ انہیں اس کی ضرورت ہے. وہ یہی کہتے ہیں اللہ اس مجلس میں جتنے بندے شریک تھے سب کے سب گناہ معاف کر دیں. حدیث کے الفاظ سنا دوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کیا فرمائیں گے انشاءاللہ آج جب یہاں سے ہم نکلیں گے؟ وہ اپنا یقین کامل کرو, ایمان پختہ کرو. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے انا عند ظن عبدی بی, میرا جو بندہ میرے بارے میں یقین اور گمان بنا لیتا ہے میں اس کے یقین پر اسی قدر پورا اتر کے دکھا دیتا ہوں. یقین پیدا کرو. انشاءاللہ ہم جب یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا. الفاظ پتہ کیا ہیں؟ الفاظ فَشْهَدُوا انی قد غفرت لہم, میرے فرشتوں پھر گواہ بن جو میں نے ان سب کو سارے گناہ معاف کر دیے. اگلی گل تو سنو گے تو اگلے سال تک تنوں دی لذت یاد رہے گی. سناواں 5 منٹ ہوئے نہیں پورے جے نہیں ہوئے, بڑے تو ڈسکے والے صحابی کتابی بندے. کئی بندے جڑے نا یہ وہ سارے بزرگ فرماندے ہیں جڑے بندے ہوندے نا زیادہ حساب کتاب والے, وہ بیمار ہو جائیں تو صحت پوچھن جائیے نا بھی ہاں جی کی حال جناب, تو کہن گے الحمدللہ روپیے جو 54 فرق پہ آ گیا. وہ صحت بھی 54 روپیے جی دس دے. اللہ تعالیٰ آپ کی 54 میں برکتیں نازل فرمائے, اور اللہ اس سے پہلے آپ کی ایمان اور دین اور عقیدے میں اور آپ کے دل کی راحت میں, آپ کے گھروں کے سکون میں, اطمینان میں اللہ برکتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین. یقیناً اللہ واللہ العظیم یہ بڑا زندگی میں ہمیں تجربہ کر کے دیکھا. اللہ کی طرف سے برکت آ جائے نا تو سارے کام ہی سیدھے ہو جاندے ہیں. سنیے, اگلے سال تک آپ کو اس کی لذت یاد رہے گی. ہاں جی, پنجابی دے خطیر ہے نا, آدھی زبان سنا تھا. میں تو کیڑی زبان بولن دیا, میں فارسی بولن دیا. اردو ہماری قومی زبان ہے. یہ سارا دن جیو سنتے ہیں یار بھی سنتے نہیں سنتے کیوں جی, ساری گلیں سمجھ آ رہی ہیں. وہ وقت لنگ گیا جب اردو سمجھ نہیں آتی. جی بابے بڑے ساڑھے زیادہ سیانے واللہ العظیم. ان بابوں کے پاس جو اللہ نے علم دیا نا وہ بعض اوقات پڑھے لکھے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. ڈگریاں علم کا نام نہیں ہے, صرف ڈگریوں کا نام علم نہیں ہے.
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور خوف کا نام اللہ کا علم ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم ہے جو زبان پہ ہوتا ہے، زبان سے نکل رہا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جو باب بزرگ ہیں ان کے پاس اللہ نے وہ علم دیا ہے، اور بعض اوقات یہ ایسی دانائی اور فراست کی بات کرتے ہیں کہ جو بعض اوقات انسان کتابوں کے اندر نہیں پڑھتا، وہ کتابوں سے نہیں ملتی۔ اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے، حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے، ان کے شاگردوں نے بڑی منت سماجت کے ساتھ یا واسطوں کے بعد، سفارشوں کے بعد حضرت امام صاحب کے ساتھ ملاقات کا ٹائم لیا، جیل میں گئے، ملاقات کی، عرض کیا استاد محترم جب آپ جیل سے باہر تھے، ادارے کے اندر تھے، جب بھی ہمیں کوئی دینی دنیاوی ضرورت پڑتی تھی ہم آپ سے آ کر براہ راست رہنمائی حاصل کرتے تھے، پوچھ لیتے تھے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہماری کیا رائے ہونی چاہیے، آپ فرما دیتے تھے، ہم اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب بار بار جیل میں آ کے آپ سے ملنا اور پوچھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑے رہنمائی کی ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ فرماتے ہیں اذهبوا الى عبد الوهاب الوراق، وہ جو چاندی کوٹ کر ورق بنانے والا مزدور عبد الوہاب ہے اس کے پاس جانا۔ کچھ شاگردوں نے کہا حضرت وہ تو بہت بڑے فقیر مجتہد اور امام نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ایک مزدور ہے، وہ چاندی کوٹ کر ورق بناتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے پاس تو زیادہ دین کا علم نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا بے شک اس کے پاس ظاہری علم تو زیادہ نہیں ہے، لیکن انہو رجل صالح ومثلہ یوفق للثواب، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی بندہ ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ خود بخود ہی ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ خود ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اہل القرآن حدیث نبوی سنانے لگا ہوں، بڑی مختصر سی ہے دیکھنے میں، پڑھنے میں، اور کیا روح پرور ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے بن جاتے ہیں وہ اللہ والے بن جاتے ہیں، اہل القرآن اہل اللہ بن جاتے ہیں، اللہ والے۔ ایک اور حدیث سنا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ، میں تم میں دو بڑی وزنی حقیقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی وزنی، لن تزلو، ان کے ہوتے ہوئے تم کبھی نہیں بھٹکو گے، ورن تہلکو، تم کبھی برباد اور ہلاک نہیں ہوگے اگر ان کے ساتھ تم نے تمسک رکھا۔ ان میں فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی ان میں سے حقیقت جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اگلے الفاظ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، وہ حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ میں الفاظ بار بار دہرا کے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد رہیں، آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ وہ حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے۔ کیسی رسی؟ طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن والے، اللہ والے، یہ اہل القرآن اہل اللہ۔ اور جو قرآن سے تمسک کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ تمسک کرتا ہے، جو قرآن کو پکڑتا ہے وہ گویا اللہ کو پکڑ لیتا ہے، اور قرآن سے رشتہ جوڑنے والا گویا اللہ سے رشتہ جوڑتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں نا جن میں اللہ تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں المہتدون، یہ ہدایت پانے والے۔ کیا مطلب ہے ہدایت پانے والے؟ کہ اللہ خود ان کا ہادی بن چکا ہے، اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور جس کا ہاتھ اللہ پکڑ لے، کبھی ہم سڑک پار کرنے لگے نا، ہمارا کوئی بچہ ساتھ ہمارے ہو ننھا منھا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟
اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کہ میرا یہ بچہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر حفاظت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پوری فراست سمجھداری کے ساتھ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر اسے سڑک پار کراتے ہیں تاکہ یہ حادثے کا شکار نہ ہو، کسی پریشانی سے دوچار نہ ہو. اللہ گویا یہ فرما رہے جو بندہ میری طرف قرآن کی راستے سے چل کے آتے، میں اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. میں اللہ اس کا کیسے پکڑ لیتا ہوں سنا دوں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ ایمان والوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندھیروں سے نکال کر لا کے نور میں کھڑا کر دیتا ہے. وہ زندگی میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے، وہ زندگی میں اگر مگر کر کے لیت و لال کر کے فیصلے نہیں کرتے. ان کے فیصلے ٹھوس، ان کے فیصلے مضبوط، ان کی رائے، ان کا موقف سچائی پر، فراست پر، بصیرت پر مبنی ہوتا ہے. ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کے نظریات راست بازی پر، استقامت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ، ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. میرا راستہ، میرے محبوب فرما دے میرا راستہ کیا ہے؟ ہم بغیر بصیرت کے کام نہیں کرتے. میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، لیکن کس طرح؟ علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، فراست کے ساتھ. حدیث نبوی سنا رہا ہوں، توجہ فرمائیں. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ تو جس شے کو بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ کے نور کے ساتھ. الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ والے بن جاتے ہیں وہ رات کو سوتے ہیں. لہم البشرى فی الحیات الدنیا کے جو معانی اور مفاہیم مفسرین کرام نے بیان فرمایا، ان میں ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا لہم البشرى فی الحیات الدنیا، وہ رات جب سوتے ہیں اللہ انہیں خواب میں آ کر رہنمائی فرما دیتا ہے. اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. اور میرے بھائیوں،
اور میں یاد کر رہا ہوں جناب سیدنا ابو ہریرہ کی تقریر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے مل کے بولیں برکتیں لے کر، خیر لے کر، بلائی لے کر، اللہ کی طرف سے تحفے اور انعامات لے کر۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، صحن میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، صحن کے اندر ہی ان کا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑا ڈر رہا ہے، بدک رہا ہے۔ انہیں احساس ہوا کہیں یہ گھوڑا ڈرتے ڈرتے میرے بیٹے کے پاؤں کے اوپر، میرے بیٹے کے جسم کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے، اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ قرآن کی تلاوت بند کی، باہر آئے تو گھوڑے نے ڈرنا ختم کر دیا۔ دوبارہ پھر بیٹھے، قرآن کی تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر ڈرنا شروع کر دیا۔ 3 بار ایسا ہوا، بالآخر باہر آ کے کیا منظر دیکھا؟ ایک تشتری جس کے اندر چراغ چمک رہے تھے، کتنے سارے چراغ خوبصورت، وہ تشتری ان کے گھر سے پرواز کرنے لگی۔ تم نے ہیلی کاپٹر، لائٹوں والے، بتیوں والے تشتریاں تم نے آج دیکھی، اسید ابن حضیر نے میں رسول اللہ کی محبت اور صحابی ہونے کے شرف کی برکت سے 1400 سال پہلے دیکھی۔ کہتے ہیں میرے گھر سے وہ تشتری اڑنے لگی، پرواز کرنے لگی، میرے دیکھتے دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں میں گم ہو گئی۔ میں حیران ہوا یہ کیا تھا؟ اس کو دیکھ کر میرا گھوڑا ڈر رہا تھا۔ کہتے صبح بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، سارا منظر پیش کیا، میرے آقا فرماتے اتدری ما ذاک یا اسید، اسید جانتے وہ کیا تھا؟ وہ تشتری کیا تھی؟ وہ چراغ کیا تھے؟ کہتے اللہ کے رسول میں تو نہیں جانتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک لو قرأت حتی اصبحت، وہ چراغ جو تجھے نظر آئے وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے تیرے گھر میں آئے ہوئے تھے۔ اگر تو قرآن کی تلاوت کو بند نہ کرتا بلکہ جاری رکھتا حتیٰ کہ دن چڑھ جاتا، تو آج قرآن سننے میں یہ فرشتے ایسے منہمک ہو چکے تھے کہ اللہ نے انسانوں سے انہیں چھپنے کے جو طریقے سکھائے ہوئے تھے ان کو استعمال کرنا بھی بھول چکے تھے۔ یہ میں نے اس حدیث کی شرح میں یہ الفاظ کہے ہیں، یہ انسانوں سے چھپنے کے لیے اللہ نے انہیں جو اسلوب اور طریقے سکھائے تھے ان کو استعمال کرنا بھول چکے تھے، ایسا قرآن سننے میں مشغول ہو گئے تھے حتیٰ کہ فرمایا تم پڑھتے رہتے، یہ اسی طرح بیٹھ کر قرآن سنتے رہتے حتیٰ کہ دن چڑھ جاتا، مدینے کے لوگ تیرے گھر میں آ جاتے۔ لا توارا منہم، آج یہ فرشتے مدینے کے لوگوں سے چھپ نہ سکتے۔ مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے تیرے گھر میں فرشتوں کا دیدار کر لیتے ہیں کہ اس طرح فرشتے آتے ہیں اور اس طرح آ کے قرآن سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی تقریر کا دوسرا جملہ، اللہ کے وہاں پہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے مل کے بولیں اتنا تھک کے یار آئے تسی، اللہ تنوں تازہ کر دے اور ڈسکے والے ہو کی ہو گیا تنس۔ میں قرآن ہی سنوانے شاہ جی اور کی کرنے نارا حدیث نبویہ سنا رہا ہوں، ابو ہریرہ کی تقریر سنا رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے محدث کی تقریر اور شان قرآن پر، عظمت قرآن پر، فضیلت قرآن پر۔ میں اللہ تیرے قرآن کی شان پہ قربان جاؤں۔ اب میں آپ کو ایسی لذت بری دنیا میں لے کے جا رہا ہوں، فرشتوں سے آگے بڑھ کر سورہ یونس کی آیات کی روشنی میں آپ اس آیت کو سنیں گے تو اللہ کی قسم ساری زندگی اس کی مٹھاس کو یاد رکھیں گے۔ پڑھوں آیت وہ؟ اللہ اکبر۔ میں نے کسی تقریر کویت میں، وہ میری تقریر تھی، میں نے وہاں یہ آیت پڑھی تو وہ ان ساتھیوں نے نیٹ کے اوپر وہ جاری کر دی، تو مصر سے ایک قاری ہیں محمد جمال، بہت بڑے قاری،
تو انہوں نے پتہ نہیں نیٹ کے اوپر میری تقریر سنی اور تلاوت میری سنی، تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا، تو میری طرز لا کے نا میرے اسلوب چ سے آیت انہوں نے وہ پڑھ کے میں سنایا، کہندے تیرے طرز میں پہلی باری سنی، میں کہا میں قاری نہیں گا یار، میں نے ایک مولوی تے طالب علم ہے بس، لیکن الحمدللہ میں نے شیخ عبد الفتاح المرصفی سے 2 سال قرآن کی تجوید پڑھی ہے مدینہ یونیورسٹی میں، ڈاکٹر علی عبد الرحمن الزیفی مسجد نبوی کے جو امام، یہ بھی میرے 2 سال استاد رہے ہیں الحمدللہ، شیخ ابراہیم اخضر بیت اللہ میں امام رہے، مسجد نبوی کے اندر امام رہے، وہ بھی میرے استاد تھے، یہ مجھے اللہ نے شرف بخشا۔ سنیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ یونس میں، اگر آپ نے اس آیت کو توجہ سے ترجمے کے ساتھ سنا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے آیت پڑھنے لگا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ کی میں تقریر کی تشریح کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے تو آتے ہی ہیں، اس آیت میں اللہ اس سے آگے کے بات کہہ رہے ہیں، فرمایا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتوں کے ساتھ ساتھ میں اللہ خود بھی حاضر ہو جاتا ہوں، میں اللہ خود حاضر ہوتا ہوں وہاں پر قرآن سننے کے لیے۔ اور جڑے بیلی اٹھ دے نا وہ ایک کوئی طرز لائی جاندے، ایک کوئی طرز، کسی نے قاری سدیس پڑھا تو جنوں میں قاری سدیس، وہ اللہ دے بندے ہو، اللہ نے شکلیں ساڑیاں الگ الگ نہیں بنائی ہیں، الگ الگ ہے نا، تو اسی سارے کوئی شکل بنان لگ پیے، جا کے وہ جڑے آج کل آئے نے ڈاکٹر کہ میرا ناک بھی اندر ورگا کر دے، میری اکھاں بھی وجہ بنا دیتے، یہ اللہ دی منشا دے خلاف ہے۔ گلے کنے بنائے نے، آوازاں الگ الگ کی نہیں، وہ سکے پرا دی تجھے پرا تو مختلف ہوں دی، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اصول و ضوابط سے قرآن پڑھیں مگر اپنے لہجے میں پڑھیں، اپنی آواز میں پڑھا کریں۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ ان کے بھتیجے وہ بالکل قاری عبد الباسط کی طرز پہ قرآن پڑھتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ آئے سعودیہ میں، سعودی حکومت سے ملے اور کہا کہ مجھے آپ سعودی ریڈیو پر اور ٹی وی پر تلاوت کا موقع دیں۔ وہاں چونکہ بہت کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، کمیٹیوں میں ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے دیکھا واقعتاً یہ تو بالکل اسی طرح کا پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کی تلاوت کو ریڈیو ٹی وی پہ نشر نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے جب ہم کہیں گے قاری عبد الباسط کی بجائے کسی اور کا نام تلاوت آپ کی جاری کریں گے تو لوگ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے کہ انہوں نے نام عبد الباسط کا لیا ہے، نام کسی اور کا لے رہے ہیں، تلاوت قاری عبد الباسط کی جاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی تلاوت جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہی نوجوان اپنا لب و لہجہ بنا کے آتا اس کی تلاوت وہاں پہ جاری ہو جاتی۔ مجھے ایک شہر میں کانفرنس میں جانے کا موقع ملا تو وہاں ایک نبینے بندے کے بارے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بیچارہ مسلسل 2 دن وہاں کانفرنس سنتا رہا، تیجے دن وہ کہندا یار انہاں کول کوئی مولوی گئے، وہ جڑا آوے نا وہ قاری مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے قبر کو نور سے منور فرمائے،
انہوں دی طرز لاوے تو انہوں دی ایک کو تقریر سی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وہ یاد کر کے آئے سر وہ جڑا آوے وہی سنائی دے جڑا آوے وہی سنائی دے انہیں آکھا یہ کوئی مولوی لے آندہ ہے یار کوئی اور تو ہی مولوی نہیں لے آندہ تو اللہ کے بندو اپنے اپنے لہجے میں پڑھا کرو یہ اللہ کی منشا ہے اور اللہ اس میں برکت نازل فرمائے گا اللہ آپ کی آواز کے اندر تاثیر پیدا کرے گا اللہ اس کے اندر کشش اور جاذبیت پیدا کر دے وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن جس گھر میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ فرماتے اللہ کن علیکم شہودا میں اللہ خود اس گھر میں آ جاتا ہوں اور جتے رب آ جائے تو کوئی شہر رہ جاندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اللہ کا کنڈا کھٹکھٹایا یا اللہ میں 313 لے کر آیا وہ سامنے 1000 ان کے پاس گھوڑے ان کے پاس اونٹ ان کے پاس لوہے کی زریں ان کے پاس تلواریں ان کے پاس اسلحہ میرے ان 313 کے پاس نہ گھوڑے نہ اونٹ نہ کھچر نہ سواریاں نہ پوری تلواریں نہ پورے نیزے نہ پوری زریں اللہ کیا بنے گا آسمان سے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین مت گھبرا وہ 1000 بندے لے کر آئے میں 1000 آسمان سے فرشتے نازل کر رہا ہوں نبی پاک نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا اللہ فرماتے بے ثلاثۃ آلاف میں 3000 بھیج رہا ہوں نبی پاک نے پھر کنڈا کھٹکھٹایا اللہ فرماتے بے خمسۃ آلاف میں 5000 فرشتے پورے کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دروازہ نہ چھوڑا پھر بھی دروازہ نہ چھوڑا پھر بھی کنڈا کھٹکھٹایا بالآخر رب نے یہ اعلان فرمایا میرے محبوب اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم میرے پیارے اب خوش ہو جا میں اللہ خود ہی آ رہا ہوں وہ اللہ خود ہی آ جاندہ جے قرآن کر چ پڑھیے تو جو رب آ جائے تو ابو جہل نس جاندہ ہے جہنم نو ٹر جاندہ ہے ابو لہب بھی ٹر جاندہ ہے عتبہ شیبہ بھی لگے جاندے نس اور جب رب آ جائے اللہ کا فرشتہ کوئی آ جائے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تہجرہ الشیاطین شیطان اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں وہ تو دڑکی علاج نہ ہو پہ جان دی جنگ بدر میں بھی ایسی نا پہلے لے آیا انہوں بابا بن کے آؤ جی آؤ جی آؤ آج ویکھیا ہے باندہ کیس تے جدوں اتھے لگی نا جنگ شروع ہون تو انہوں اچانک ویکھیا بابے ری پجے جاندے سی بزرگوں کدھر چلے جی انہوں نے کہ انی ارا ما لا ترون اور جڑی شاہ مینوں نظر آن رہی تانوں نظر نہیں آن رہی تانوں نہیں لگا جائے گا پتہ میں چلے جی نس گیا شیطان فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور اگلے جملہ بالکل اس کے الٹ ارشاد فرمایا ما لا یقرأ فیہ القرآن جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ اتنی بڑی کوٹھی بھی کیوں نہ ہو بنگلہ بھی کیوں نہ ہو حویلی کیوں نہ ہو وہ اپنے گھر والوں کے لیے تنگ ہوتی ہے کہ دل تنگ ہوتے ہیں نا لڑی جاندے نے گھر چ تے جتھے قرآن پڑھے 5 مرلیاں جی بڑی وسعت لگدی ہے 5 بھرا 5 مرلیاں چ رہی جاندے نے سلام نس ایک ہانڈی سارے سالن پکی جاندے تے جدوں جڑا قرآن نہ پڑھا جائے تے پھر پوری دیگ پکا لو تے بے برکتی نحوست مرو ہون رہی ہے سارے جی کمان لگے نے یہ کل کی باتیں کل کی باتیں اللہ قسم یہ کل کی باتیں ہماری ہوش کی باتیں گھر میں کتنا گوشت لاتے تھے بزرگ 3 پائیا آندا سی 1.5 پا اے وٹے ہوندے سی تے او گوشت پکدا سی نا گھر تے گھر والے سارے کھا لیندے سن ایک ادا پرونا تے او بھی پکتایا جاندا سی تے پڑوسیوں والوں کولی آ جائے تے کدی متھے تے وٹ نہیں سی پیندا سی ہن 10 کلو آ رہا ہے کسائی اس کو کٹ دیندے ہی نہیں ماحول بن گیا نا ایسا یہ نحوستوں کا بے برکتی کا دور ہے اور اس وقت کیوں تھے یہ وسطیں پتہ ہے آپ کو واللہ میں نے دیکھا ہے اللہ ہمارے گھروں میں وہ ماحول پیدا کر اس وقت گھر میں 7 پارے خواتین قرآن پڑھتی تھی شاہ جی سے پوچھیں میں جو کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں نے ان خواتین کو دیکھا ہے
جو گھر میں روزانہ روٹین منزل ان کی 7 پارے روزانہ لازمی ہوتے تھے، اور جس کو گھر میں 7 پارے قرآن پڑھا جائے وہاں برکتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا؟ اور توڑے نزدیک ماما ان پڑھ سن، پتر رب نے محدث بنا دیتے سن، ڈاکٹر بنا دیتے، وکیل بنا دیتے، جج بنا دیتے۔ جو جا کے دیکھ لو آج پاکستان میں جتنے بڑے نام پر وکیل، ڈاکٹر، جج، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے علماء، ان کی مائیں کوئی پرائمری پاس نہیں جو ہوئی سی۔ میری والا 4 جماعتیں پڑھے سن، لیکن اللہ دی قسمیں ہون تک انہوں نے یاد کرائیاں دعاواں میں یاد نہیں سن، انہوں نے یاد کرائے میں شعر یاد نہیں، انہوں نے یاد کرائیاں ہون تک میں آیتاں یاد ہے گی۔ وہ ان کو اللہ نے علم دیا تھا، علم لدنی، ایمان والا علم، فراست والا علم، یہ قرآن پڑھنے کی برکت سے تھا۔ گھروں میں قرآن پڑھو میرے بھائیوں، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، اگلا جملہ سنا دوں کہ ادھار کر لوں اس 4 جملے سی انہوں نے پہلے حصے دے تو 4 جملے دوجے حصے دے، دوجا حصہ میں سارا چھڑ کے چلنے ہیں۔ پہلے جڑا انہوں نے حصہ سی، انہوں نے آخری جملہ سی وَيَكْسُرُ الْخَيْرُ فِي، اس گھر میں اللہ خیر اور کثرت سے نازل فرماتا ہے۔ جو خیر آ رہی تھی نا پہلے ہی، خیر کسے کہتے ہیں؟ ثبوت الخیر الالہی فی شیء۔ امام راغب الاصفہانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی چیز میں اللہ کی طرف سے خیر مل جاتی ہے اس کو برکت کہتے ہیں، اور برکت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفعا۔ اگر وہ شاید تھوڑی ہو اللہ اس کو بہت زیادہ کر دیتا ہے، اور اگر وہ پہلے ہی زیادہ ہو اللہ اس کو نفع بخش بنا دیتا ہے، اللہ اس کو فائدہ مند بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کو بڑے پیسے ہوندے نے مگر ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان پیسوں کا کوئی نفع نہیں ہوتا۔ علم ہے، علم کا نفع نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہ میں وہ علم دے جو نفع دینے والا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ ہم پناہ مانگتے اس علم سے جو نام کا علم ہو مگر اس میں نفع نہ ہو، اس میں فائدہ نہ ہو انسانوں کا۔ تو میرے بھائیوں اگر گھر میں آپ یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وعدے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ تو میں جو حدیث سنا رہا تھا اس کا آخری جملہ سنیں اور مجھے اجازت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتے جاتے ہیں واپس، اللہ فرماتے ہیں کہاں گئے تھے؟ جامعہ عزیزیہ میں قرآن سن کر مانگو کیا مانگ، تو کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دے، کہا سب کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ آگے بڑھ کے کہتا ہے فلان جا لحاجت ہی، اللہ ایک میری بات سنیں، ایک میری بات سنیں۔ باقی سب آئے تھے قرآن سننے کی نیت سے، لیکن فلاں بندہ جو آیا تھا نا وہ قرآن سننے کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ لاؤڈ سپیکر والا سی، وہ کیمرے والا سی، وہ پولیس والا سی، وہ CID والا سی، وہ دادی ڈیوٹی دے آیا سی، رزق مان آیا سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جواب میں فرمائیں گے ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم، اوہ قرآن سننے سنانے والے، قرآن سننے سنانے والے، قرآن سننے سنانے والے ایسے بابرکت ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جو بھی آ جاتا ہے، جس نیت سے بھی آ جاتا ہے، اللہ اس کا بھی دامن بھر دیتا ہے۔ آپ یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ میرے سمیت سب دامن بھر کے جائیں گے، کیمرے والا بھی دامن بھر کے جائے گا، CID والا بھی دامن بھر کے جائے گا، پولیس والا جائے گا، دامن بھر کے جائے گا، انشاءاللہ میری مائیں بہنیں جائیں گی دین و دنیا کی سعادتیں اور نعمتوں سے اپنی جولیاں دامن بھر کے لے جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين القائمين بالليل والمستغفرين بالأسحار والصائمين بالنهار برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ کریم بیماروں کو صحت کاملہ اجر عطا فرما یا اللہ اس دعا میں جتنے میرے احباب بزرگ مائیں بہن عزیز بچے شامل اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما اللہ سب کی تمام حاجات کی تکمیل فرما سب کی تمام پریشانیاں رفع فرما جو قرضدار ان کے قرضے اتار دے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی رفع فرما دے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما دے اللہ جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے اللہ جو ہمارے بزرگ مائیں بن عزیز فوت ہو چکے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں حاضر ہوا یہ نیک بزرگوں کو ساتھ لے کر معصوم بچوں کو لے کر علماء اور حفاظ قرآن کو لے کر ماں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر اللہ تو سفید بالوں کی لاج رکھنے والا اللہ ان کی سفیدی کی شرم اور حیا کرنے والا یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کر رہے ہیں ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاک فوج کی مدد فرما امت مسلمہ پہ ترس فرما یا اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما جہاں جہاں تیرے بندے ستائے جا رہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اللہ کفر کا غرور اور اس کا یا اللہ گمنڈ پیوند خاک فرما یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما یا اللہ پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی حفاظت فرما اللہ پاک فوج کی نصرت فرما یا اللہ پاک امت مسلمہ کی صفحہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما یا اللہ مسلمانوں کو رحماء بینوں کی تصویر بنا دے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا یا اللہ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ اولیاء کرام بزرگان دین صحابہ اعظام اہل بیت طہار کا ساتھ نصیب فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.